الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جائے گا جو مسجدوں میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بڑی فضیلت بیان کر رکھی ہے۔ ہمیں ان فضیلتوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں اور یہ عمل ہمیں آمادہ کرے کہ ہم مسجدوں کا رخ کریں اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں، چاہے مسجد میں بیٹھ کر یا مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے گھروں میں آ کر کام کاج میں مشغول ہونے کے باوجود ہمارا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تم میں کا ہر شخص نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز نے اس کو روک رکھا ہوتا ہے۔ والملائکۃ تقول، اور فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے اور اس کے اوپر رحم فرما۔ ما لم یقم من مصلاہ او یحدث، یہ اس وقت تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ سے نہ اٹھ جائے، نہ چلا جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ، بندہ برابر نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ والملائکۃ تقول، اور فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر رحم فرما، حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ وہ واپس ہو جائے، او یحدث، یا اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ قیل وما یحدث، سوال کیا گیا کہ حدث کیا ہے، یحدث سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا، یفسو او یضرت، چاہے دھیمے سے اس کی ہوا خارج ہو جائے یا زور سے ہوا خارج ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے۔ تو جب تک بندے کا وضو باقی رہتا ہے اور وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ اس کو کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی قدرت دے رکھی ہے، تو ایک ایسی مخلوق جو اللہ کی نافرمان نہ ہو، وہ ہمارے لیے دعا کرے، کیا اس کی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، کس فعل پر؟ جب ہم اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم باوضو ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویکفر بہ الذنوب، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں جس کے ذریعے اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے۔ آپ نے بیان فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکروہات، ناپسندیدگی کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، پانی کی ٹنکی اوپر موجود ہے اور اوپر سے جو پانی آ رہا ہے وہ کھولتا ہوا آ رہا ہے،
ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ تو ناپسندیدگی کے باوجود ہم اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ فضیلت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب سردی کا موسم آتا ہے، پانی کی ٹنکیاں ہمارے چھتوں کے اوپر ہوتی ہیں، انتہائی سرد پانی رہتا ہے، ٹھنڈا پانی رہتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کا جی نہیں چاہتا۔ اس کے باوجود اگر ہم اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ فضیلت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد جاتے ہوئے زیادہ قدموں کا پڑھنا، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہیں مٹاتا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک قدم جب ہم مسجد جاتے ہوئے اٹھاتے ہیں تو ایک کے بدلے میں ہمارے گناہیں مٹتی ہیں، اور دوسرے قدم کے بدلے میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو کیا ہم بلندی درجات نہیں چاہتے آخرت کے اندر؟ دنیا میں ہر انسان بلندی درجات چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ 100% اس کو مارک حاصل ہو جائے۔ ہم دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ آخرت کے اندر جو ہمیں اعلیٰ نمبر ملنے والا ہے انہی اعمال کی بدولت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسباغ الوضوء فی المکارہ واعمال الاقدام الی المساجد منتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ یغسل الخطایا غسلا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا اور مسجد جاتے ہوئے زیادہ قدموں کا پڑھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے کپڑے دھل جاتے ہیں مشینوں میں جا کر کے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی گناہیں دھل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اپنا ہاتھ دھلتا ہے، تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب بندہ اپنا منہ دھلتا ہے، چہرہ دھلتا ہے، آنکھ دھلتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو آخری قطرے کے ساتھ جو کچھ بھی گناہ کے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں چہرے کے ساتھ، اللہ رب العالمین پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس گناہ کو دھل دیتا ہے، وہ گناہیں نکل جاتی ہیں۔ جب آدمی اپنا پاؤں دھلتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتی ہے، وہ گناہ بھی نکل جاتی ہے۔ اس طریقے سے انسان پاک و صاف ہو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو کیا جب اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کی ہدایت جب مانگی جائے گی، کیا اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، خاص طور سے جب ہم پاک صاف ہوں، ہمارے گناہ جھڑ چکے ہوں، ہمارے گناہ نکل چکے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام بزار نے اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویرید بہ الحسنات، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں جس کے ذریعے اللہ تمہاری گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اس کے ذریعے سے تمہیں نیکیاں حاصل ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے۔ آپ نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود عمدہ طریقے سے وضو کرنا، وکثرۃ الخطیٰ الی المسجد، اور مسجد جاتے ہوئے زیادہ قدم کا پڑھنا، والصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وما من احد یخرج من بیتہ متطہرا حتی یاتی المسجد فیصلی فیہ مع المسلمین او مع الامام ثم ينتظر الصلاۃ التي بعدها الا قالت الملائکۃ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد پہنچتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ یا امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ اور اس کو امام ابن ماجہ نے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں۔ اس تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے ان هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کہ وہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے خوابگاہوں سے الگ رکھتے ہیں، یہ نماز کے انتظار کرنے والوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جو عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور روایت ابن ماجہ کے اندر جید سند کے ساتھ مروی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، فرجع من رجع، تو جو شخص واپس ہوا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آئے، وقد حفظہ النفس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سانس لے رہے تھے، قد حسر عن رکبتیہ، اور آپ کا کپڑا، آپ کی لنگی آپ کے گھٹنوں تک آ چکی تھی۔ آپ نے بیان فرمایا ابشروا ھذا ربکم، مجھ سے بشارت لے لو یہ تمہارا رب ہے، قد فتح بابا من ابواب السماء، اس نے آسمان کے دروازے کو کھول دیا ہے، یباہی بکم الملائکہ، وہ تم پر فرشتوں کے ساتھ فخر کرتا ہے اور کہتا انظر الی عبادی، میرے بندوں کی جانب دیکھو، قد قضوا فریضہ، میرے عائد کردہ فریضے کو ادا کر لیا ہے، وہم ینتظرون اخری، وہ دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام طبرانی نے کتاب الدعا کے اندر روایت کیا ہے۔ تو اس کے اندر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے ہوئے آئے، اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کی لنگی آپ کے گھٹنوں کے برابر آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا کہ تم لوگ مجھ سے بشارت لے لو۔ کن لوگوں کو بشارت سنائی؟ جو مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو ہمیں نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے تاکہ ہمارے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشاں نہیں رہتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خبردار نہیں کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبردار کر دیا کرتے تھے ہر اس عمل کا جس کے ذریعے سے وہ فضیلت کو حاصل کر سکتے ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔